الحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے اللہ کے حقوق ہیں، لیکن وہ توبہ سے معاف ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر مخلوق کے حقوق ہیں، حقوق العباد، وہ جب تک ادا نہ کریں یا وہ معاف نہ کریں وہ معاف نہیں ہوں گے۔ اسی طرح والدین کے حقوق ہیں کہ اللہ نے خود حکم دیا ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اپنے والدین سے بھلائی اختیار کرو۔ اسی طرح پھر اس کے بعد بیوی کا بھی حق ہے اور خاوند کا بھی حق ہے۔ بہو جو ہے وہ سسر کے پاؤں، سسر اس کا باپ ہے، لیکن موجودہ دور میں فتنے کا ڈر ہے تو بہو پاؤں نہ دبائے۔ مردوں کے لیے اگر وہ بال زلفوں کی طرح رکھیں ٹھیک ہے، جائز ہے، مستحب ہے۔ میں اپنی خالہ کے گھر والوں کے ساتھ عمرے پہ آ سکتی ہیں۔ اذان کے بعد بالکل کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے بعد درود شریف، اور پھر وہ دعا مانگیں کہ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ۔ اگر قمیص پر کسی جانور یا پرندے کی تصویر ہو تو اس کو نہیں پہننا چاہیے اور نہ اس سے نماز پڑھیں۔ اور میں سورۃ یاسین پہنے رکھتا ہوں جو چمڑے میں ہے، لیکن بہرحال میاں بیوی جب ملیں تو اس کو اتار کے رکھ دیں، اللہ کا قرآن ہے۔ بغیر کسی شرط کے بھی شطرنج کھیلنا حرام ہے۔ مرد اپنے گھر والی کے جنازے کو کندھا دے سکتا ہے۔ اتحیات میں بھی پاؤں کھڑا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مختلف معاملات کو لے کر اگر پریشانی ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ زیادہ پڑھا کریں۔ اگر ایک طرف کھانا تیار ہے اور نماز ہے تو پہلے کھانا کھا لیں پھر نماز پڑھیں۔ شیطان سب کا دشمن ہے لیکن سب کو طریقے سے ہلاک کرتا ہے۔ کافروں سے وہ مطمئن ہے کہ وہ تو جہنمی ہیں، ان پر محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ایک بچہ پیدا ہوا، وہ ختنہ اس کا ہو چکا، یعنی پیٹ سے نکلا ختنہ ہے، تو کوئی اس کو دوبارہ ختنہ نہ کریں۔ اگر ایک عورت کے بال جو ہیں بیماری کی وجہ سے سر کے بھی اتر گئے، سر پہ بال نہیں ہیں، تو وہ چوتھے حصے میں تھوڑا سا وہ اس طرح وغیرہ چلا دیں۔ جب بال نہیں ہیں تو کوئی ڈر تو نہیں ہے۔ اگر بچہ پیدا ہو ابھی نہ اس کو غسل نہیں دیا، اس کان میں اذان دے سکتے ہیں۔ اگر کسی لڑکی کے والدین اس کی رضا کے بغیر اس کا نکاح کر دیں تو بہرحال اس کو انکار کرنے کا حق ہے۔ مرد بھی انگوٹھی پہن سکتا ہے، سونے کی حرام ہے، باقی چاندی کی پہن سکتا ہے۔